اور مسلکوں جماعتوں میں بٹی ہوئی قوم، قرآن کی طرف آؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے اِلیٰ امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ کون بھیجے جی؟ یہ امام کدھر گئے؟ یہ نہیں بھیجے تھے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، یہ نہیں بھیجے؟ بات رسولوں کی چلی تھی، قوم اماموں پر پہنچائی ہے۔ رسول ہوتا وہ ہے جسے اللہ امام بنا کے بھیجتا ہے۔ بات کس کی آئی؟ پورا قرآن کھولی، اللہ کیا کہنے میں نے کون بھیجے؟ کسی نے 12 امام بنائے، کسی نے کہا جی 4 ہیں، 4 میں سے ایک، کسی نے کہا 12 امام ہے، 12 کے 12 کی بات دین ہے۔ ایسا ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی دین کی دعوت نہیں ہے جی جناب والا، یہ کوئی دین کی دعوت کیا؟ اللہ کیا کہتے ہیں جی؟ ہم نے کون بھیجے جی؟ کس نے بھیجے؟ جس قوم کے اندر کتاب اللہ کی اتباع کا جذبہ نہیں نہ ہوتا، اس قوم نے کچھ نہیں سیکھنا ہوتا۔ ہم مولوی بھی صبح رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں جی بیان کرنا، موضوع بناؤ، اس سے ریلیٹڈ آیتیں لے آؤ۔ یہ قرآن کا جو اسلوب ہے، اس سے بہتر کوئی بنا سکتا ہے بیٹھ کے؟ میری طرف توجہ ہے جی، میں کیا کہہ گیا ہوں؟ قرآن سے بہتر کسی کا اسلوب ہو سکتا ہے؟ حدیث سے بہتر کسی کا اسلوب ہو سکتا ہے؟ بس اسی طرح چلو جس طرح قرآن و حدیث چلا رہا ہے، بس چلو اسی طرح چلتے ہو۔ پھر خیر دیکھیے گا، آپ برکت دیکھیے گا، آپ کے ٹوٹے ہوئے لفظ عزت پا جائیں گے، آپ کی بکھری ہوئی گفتگو، بے ڈھنگ بے تکی گفتگو عزت پا جاتی ہے۔ وگرنہ میری جیسی بے تکی گفتگو کوئی نہیں کرتا۔ بس یہ ہے میں قرآن کو ایک ترتیب سے پڑھ دیتا ہوں بس۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے۔ یہ آپ سے پہلے سے مراد اللہ کے رسول بھی ہیں اور پھر ہم سب ہیں۔ ہم سے پہلے کون بھیجے جی؟ آج جنگ رسولوں کی اتباع کی ہے یا اماموں کی تقلید کی ہے؟ عام تو فارغ ہو گئے نا پہلے، جاؤ جتنی یہ مساجد ہیں ان میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ہائے وما وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ۔ غور تو کرو، سوچو تو صحیح، اللہ نے ہماری طرف کس کو بھیجا جی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی پہ بات ہونی چاہیے تھی مساجد میں کسی اور کی۔ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں جی؟ ہم حنفی ہیں۔ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں جی؟ ہم جعفری ہیں۔ یہاں 2 ہی مکتب پائے جاتے ہیں، اور تیسرا مکتب آپ کیوں کر رہے ہیں جی؟ ہم اہل الحدیث ہیں، حدیث میں اس طرح ہے۔ دونوں مل کے کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اجی سنو، اس لیے یہ باتیں بے تکی باتیں، کوئی تکی نہیں بنتی کو بندہ نام لے۔ آپ کو اٹھ کے کہے جی دیکھو جی یہ اماموں کی توہین کر رہا ہے، میں توہین کر رہا ہوں؟ میں تو ان کی عزت کرتا ہوں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ لیکن جو بات ان کے ذمہ، مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم عبد القادر نام جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی 11ویں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حرام ہے، ہم نے عبد القادر جیلانی کی توہین کی۔ کوئی کہتا ہے جی یہ فلاں بابا جی کا لنگر ہے یا یہ نیاز حسین ہے، ہم کہتے ہیں حرام ہے، تو ہم نے حضرت حسین کی توہین کی۔ الزام کیا لگا دیتے ہیں؟ اسی طرح جب ان کو کہو نا مسئلہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، حدیث یہ ہے، یہ اماموں کے گستاخ ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ میرے دوستو، جس دکان پہ آپ جائیں نا آلو لینے اور وہ کہے نا نہیں موسم گندا ہے جی خراب ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس آلو، ہاں جی اس کے پاس آلو نہیں ہے۔ جب ان کو کہا جائے یہ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، یہ مانتے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ادھر دلیل چھوٹا ہتھیار لے لے، بس وہ مانتے نہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں، جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا انہوں نے پھر تراشنے ہوتے ہیں راستے، رسول بھیجے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب بھی کوئی بات کی جائے گی، جب بھی کسی مسئلے کی بات ہوگی، جب بھی عبادات کی بات ہوگی، اخلاقیات کی بات ہوگی، معاملات کی بات ہوگی، بات کیا پوچھی جائے گی کہ رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے۔ کیونکہ جب انسان بھٹکا تھا نا تو اللہ نے کیا کہا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس کی اتباع کرے گا اسے کوئی خوف کوئی غم۔ آسمان سے ہدایت آئی اللہ کی طرف سے، کس پر آئی؟ جناب محمد الرسول اللہ پر۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بھائی حدیث کی اتباع کی جائے، وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، وہ حدیث کو، یہ سوال ہے تو اللہ کے بندوں تمہیں کہنا چاہیے جی بالکل یہی حق ہے، چونکہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی غلطی، ہاں جی، صرف اللہ کے رسول معصوم ہیں۔ تو پھر توجہ ہے جی، غور کر رہے ہیں؟ ہم کون لوگ ہیں جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں؟ رسولوں کی دعوت کا پرچار کرنے والے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی اطاعت اتباع کی بات کرتے ہیں۔ جو رسول اللہ کی دعوت ہے، سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی، آسمانی دعوت یہی ہے، آسمانی پیغام یہی ہے، آسمان سے اترنے والی ہدایت یہی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، بس ہم نے ان کو پکڑ لیا تنگ دستیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کن کو؟ جن کی طرف رسول بھیجے تھے۔ کیوں رسول بھیج کے پکڑ لیا؟ رسول بھیج کے پکڑ لیا نہیں، وجہ کیا تھی؟ جو عقیدے انہوں نے خود بنا رکھے تھے، جو رسومات انہوں نے خود بنا رکھی تھی، جو مشکل کشا معبود انہوں نے خود بنا رکھے تھے، جو لوگ قابل تقلید قابل اطاعت انہوں نے بنا رکھے تھے، رسولوں نے ان کا رد کیا، رسولوں نے ان کا رد کیا۔ جب رد کیا انہوں نے رسولوں کی بات کا انکار کر دیا، رسولوں کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ جس طرح آج مساجد رسول کی بات کو رد کر دیتی ہے، مساجد سے مراد وہاں بیٹھے امام، خطیب لوگ، دائی لوگ، وہ رد کر دیتے ہیں۔ پوری قوم کو بھٹکا دیا، اتنا بھٹکا دیا، اتنا ورغلا دیا کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ زنجیر لے کے کمر پہ مارنے کو کہتے ہیں، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ سنو جی میں کیا کہہ گیا، وہ کیا کہتے ہیں، زنجیر لے کے پکڑ کے اس کو کمر پہ مار کے زخمی کرتے، کہتے ہیں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو تمہارے مسلوں کا حل تمہیں مل جائے، تمہاری پریشانیاں تم سے دور ہو جائیں، تم چاہتے ہو تو ماتم کی منت مانو، اگر تم چھری سے ماتم کرو گے زنجیر سے اتنی جلدی پوری ہوگی، تھوڑا کم طریقے سے کرتے جاؤ گے تو پھر معاملات۔ یہ بھی میرے ملک کا مسئلہ ہے، یہ میری بستی کا مسئلہ ہے، اس بستی کی طرف بھی اللہ کے رسول آئے تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمات، اور پھر اتنا گر گئے رسول کی مخالفت میں کہ وہ یہ کہنے لگے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ ٹھیک ہے، وہاں میلاد مناتا ہے، جی نہیں، فارغ ہو۔ یعنی جشن عید میلاد اتنی بڑی عبادت بن گئی ہے کہ اس کے سامنے نماز کی اہمیت ختم ہو گئی۔ سب کچھ پوچھ پاچھ کے نہ فیصلہ اس بات میں کریں گے یار 11ویں کھاتے ہیں نہیں کھاتے، اچھا نہیں، فارغ۔ رسولوں کی تعلیمات کی اتنی توہین، ہاں جی یہ بات ٹھیک ہے، مقلد کس کے ہو؟ نہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم سب سے محبت ہم کرتے ہیں، ہم بات اللہ کی مانتے ہیں، رسول اللہ کی۔ فارغ غیر مقلد، فارغ، یہ تو کسی کام کے لوگ نہیں ہیں، یہ دین بن گیا ہے۔ اب دین یہ ہے جی، کہتے ہیں جی دنیا کے اتنے بر اعظموں میں مقلد ہیں اور تم کدھر ہو؟
کوئی تو ہے نا 12 امام کو. ایک جگہ بات کر رہا تھا تو وہ اہل تشیع تھے اور کہنے لگے چھڈو جی تسا نہ 3 نہ 13 فارغ. جملہ سنا ہوا ہے بھائی نہ 3 نہ 13 فارغ. بھائی وہ کیوں, یہ کیا ہے جی؟ کہنے لگا 13 امام ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے رہے, ہمارے 12 اور ایک امام مالک 3 ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. آپ ان میں سے کسی امام کو نماز فارغ ہو گئے, فارغ. بات سمجھ میں بالکل ہی گئے گزرے ہیں آپ. جس طرح وہ دیہاتوں میں نہیں کہتے وہ چھوڑو اس میں نہ 3 جو نہ 13 جو فارغ ہے, فارغ کو کہتے ہیں. یہ مثال اس لیے بنی ہے کہ 13 امام ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور 12. وہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ بات کی ہے, لیکن یہ جملہ ہے اور یہ حقیقت ہے, اسی بنیاد پہ یہ بات بنی ہے. تو میرے ساتھیو, جب آپ بات کریں گے محمد الرسول اللہ کی, آپ کی اطاعت کی, اتباع کی, جس طرح اس دور میں لوگوں نے رسول اللہ کی اطاعت, اتباع اور فرما برداری کی بات کی, ملامتوں کو برداشت کیا, لوگوں نے کہا یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرقل کے دربار میں کہا تھا وہ ماڑے لوگ ہیں. اس نے سوال کیا تھا ان ماڑوں میں کو واپس بھی آتا تھا, واپس کوئی نہیں آتا. جب آپ کو پتا چل گیا کہ جو محمد الرسول اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ پلٹتا. یہ تو اس نے بھی کہا تھا اور یہاں یہ بات پھیلا دی گئی, یہ کسی کی نہیں سنتے. اصل میں پتہ ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, وہی بات, موسم نہیں ٹھیک آلو خراب ہو جائے. یہ تو اس نے کہا نہیں ہے, اگلی دکان سے لے لے. اس نے یہ ایسا مبہم جملہ بولا کہ یہ کہیں سے نہیں ملیں گے, واپس چلے جائیں. تو میں بات کیا کر رہا تھا, وہ کہ کسی کی نہیں سنتے. کیا مطلب؟ وہ حقیقت بتانا نہیں چاہتے, انہیں بتانا یہ چاہیے یہ مصطفیٰ کی سنتے ہیں, باقی ہاں حدیث لے آ, دلیل لے آ, قرآن لے آ, یہ وہ اور کسی کی نہیں مانتے. اور یہ جملہ بھی ہمارے حق میں اعزاز بن جاتا ہے, لوگوں کی طرف سے گواہی بن جاتی ہے. لوگ ہمارے بارے میں گواہی دے رہے تھے, ہم کل کہیں گے اللہ ان سے پوچھ لے ہمارے بارے میں کیا کہتے تھے. اللہ, بات سمجھ میں آئی؟ پھر انہوں نے جملہ ہم سب کو مانتے ہیں. وہ بتائیں کہنا کیا چاہتے ہیں, کہنا وہ یہ چاہتے ہیں ہم سب کی مانتے ہیں. تو رب نے کیا کہا, کس کی ماننی ہے؟ من یطیع الرسول فقط, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے. یہ جملے کسی کے بارے میں کہے جا سکتے ہیں؟ یہ یوں کہا جا سکتا ہے جس نے امام ابو حنیفہ کی تقلید کی اس نے رسول کی اطاعت کی, امام شافعی, مالک, احمد بن حنبل, جعفر صادق کی تقلید کی اس نے رسول کی اطاعت کی. یہ بات کہا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی شرط نہیں ہے. لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی. کتنا بڑا اعزاز ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, مومنین کے لیے رؤوف الرحیم نبی کا, کریم نبی کا کتنا بڑا اعزاز ہے. یہ ساری دنیا ایک طرف, رسول ایک طرف. گویا اللہ نے کہہ دیا یاد رکھو, ایک دنیا کے سارے انسان ایک طرف ہو جائیں, اگر محمد الرسول اللہ دوسری طرف ہیں تو ان کی ماننا اللہ کی ماننا ہے, ان کی ماننا اللہ کی ماننا نہیں. اب ترازو لگاؤ کتنا بڑا مقام ہے کوئی مقام؟ اس لیے میرے ساتھیو بات کو سمجھو. انہوں نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا, اللہ نے کہا ہم نے انہیں پکڑ لیا تنگ دستیوں میں, تکلیفوں میں. کیوں پکڑا؟ لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ رونے لگ جائیں, اللہ سے معافیاں مانگیں, تضرع کریں, گڑ گڑائیں, رات کے وقت تنہائی میں اللہ سے مانگیں, اپنے گناہ یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں. انہوں نے بازاروں میں کہنا شروع کر دیا جدوں نے یہ آئے نہ بے موسمیاں بارشاں, پہلے تو انہیں ہی نہیں سی, ہوں کھلیاں ہی نہیں. الزام اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ الزام دیکھو, کرنا کیا تھا؟ تضرع. اور پکڑے گئے ہو تو اپنے گناہ یاد کرو, اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے اپنے گناہ یاد کرو, سیلابوں میں ڈوبے ہو اپنے گناہ یاد کرو, کورونے آئے ہیں, عذاب زلزلے آئے ہیں تو اپنے گناہ یاد کر کے رو, اللہ سے معافی مانگو. تم نے کہنا کیا شروع کر دیا؟ ہم تو یہی بتانے آئے, یہی پیغام دینے آئے ہیں. اس پیغام کو کسی نے سمجھا ہی نہیں, غور ہی نہیں کیا. اپنے مسلکوں کو جفے لگائے رکھو گے کیا ملے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، فرما برداری، اس کے سوا کہیں کامیابی نہیں ہے۔ کل ایسا دن آ جانے والا ہے، نبی کہیں گے گزرو ہم سے، گزرو، جاؤ محمد الرسول اللہ کو تلاش کرو۔ نبی کہیں گے، انبیاء کہیں گے۔ اس بھیڑ کے عالم میں نبی رحمت کو تلاش کیا جائے گا۔ آج تو اپنے اپنے امام کو جفا مار کے بیٹھ گیا ہے، نہ بیٹھا کے نکل تلاش کر رسول اللہ کو۔ جس نے دنیا میں رسول اللہ کو تلاشا، مطلب آپ کی اطاعت، اتباع، فرما برداری کے لیے دلائل ڈھونڈے، آپ کی پیروی کے لیے، وہی کل کامیاب ہونے والا ہے۔ وہی اس جھنڈے کے نیچے ہوگا جو حمد کا جھنڈا ہے۔ بہرحال میرے ساتھیو، انہیں پکڑا تاکہ وہ تضرع کریں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ کہنا کیا شروع کر دیا؟ وہ کہنے لگے جی وہ یہ بس یہ زمانے کی کرتے، کرونا آیا نا، بس نہ عمران کی حکومت آتی نہ کرونا آتا۔ یہ بات، یہ جملہ کتنا بڑا ہے جانتے ہو؟ کسی کی ایسی بات کر لیں، بس یہ کرونا نہیں وجہ تو حالات بہت ماڑے۔ استغفر اللہ۔ وجہ کیا تھی؟ اپنے گناہ، اپنی خرابیاں۔ چونکہ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذ جاءہم باسنا، پس کیوں نہیں جب ان کے پاس ہماری تکلیفیں پہنچی، ہماری تنگیاں پہنچی، ہماری پریشانیاں ان کے پاس پہنچی، تضرعوا، وہ رونے کیوں نہیں لگے، وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے سامنے، ذرا بتاؤ کتنے دن ہوئے اللہ کے سامنے روئے ہوئے؟ کبھی رات کے وقت یاد آئے ہوں اپنی خطائیں اور آپ رو دیے ہو؟ دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں پناہ اللہ کے پاس ہے، بیماریوں میں مبتلا لوگوں شفا اللہ کے پاس ہے، غربت کے ستائے ہوئے لوگوں رزق اللہ کے پاس ہے، بے چین مضطرب دلوں سکون اطمینان اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں کہاں جاتے ہیں؟ اس لیے رو، وقت نکالا کرو، رویا کرو اپنے رب کے سامنے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان، اور سجا دیے، مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، شیطان نے وہ سجا دیے جو وہ عمل کرتے تھے، خوبصورت بنا دیے۔ کیا مطلب؟ کرتوت اپنے غلط تھے، کرونا نے حالات خراب کر دیے۔ کرتوت اپنے درست نہیں تھے، سیلاب نے ہمیں تباہ کر دیا۔ کرتوت اپنے سیدھے نہیں کیے ہوئے، مہنگائی نے مار دیا۔ معاہدے IMF سے ہوتے ہیں، سودی لین دین ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے نا، باہر نکل کے چوک میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو، لڑو پھر اللہ اور اس کے رسول سے۔ سودی حکومتیں، سودی معاملات چلانے والے یہ لوگ، یہ سودی، ان سودیوں کے حامی ہم۔ اللہ اس گناہ سے ہمیں بچا، کسی درجے میں بھی ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا نہ کرنا۔ بالکل اللہ ہمیں بچا، تو ہی بچا سکتا ہے، وگرنہ حالات سنگین اور خطرناک ہیں۔ میرے ساتھیو، یہ میرے تیرے جرم ہے کہ ہم نے گلی محلے میں آپ کو اللہ کی عزت پہ، اللہ کی ذات پہ اعتماد بھروسہ کرتے ہوئے لوگوں کہتا ہوں، ان مسجدوں والوں کی منت سماجت کر کے کہو، صبح سپیکر کھول کے کہو، لوگوں اماموں کی تقلید نہیں، رسول اللہ کی اطاعت۔ اللہ کی قسم اللہ پہ یقین رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کل ہی یہ زمین یہ برکتیں نہ نکالے اور آسمان اس پر رحمتیں نہ نازل کرے تو پھر مجھے پکڑ لینا، آسمان سے رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بس یہ اتنا اعلان کر دے، اتنا، بس یہ اتنا کہہ دے کہ لوگوں کسی امام کی تقلید نہیں، رسول اللہ کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری۔ بغاوت رسول سے کرتے ہو، اس کی بنیاد پر قوموں پہ وبال آ جاتے ہیں، قومیں پکڑ لی جاتی ہیں، رسول کی قدر نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی والوں کی مسجد ہے، یہ فقہ جعفری والوں کی ہے۔ ہائے ہائے کدھر جائے ہو، کس کو کہیں ہوئے؟ اور کوئی ہے جس میں رسول کی اطاعت کی بات ہو، رسول کی اتباع کی بات ہو، فرما برداری کی بات ہو؟ پھر کہتے ہیں جی یہ تو بڑے شدت پسند ہے، دیکھیے کوئی امن کا راستہ۔ امن کے راستے تم نے تباہ کر دیا قوم کو۔
یہ اعلان کرنا پڑے گا اللہ تیرے رسول کی اتباع فرما برداری چاہتے ہیں. پھر دیکھنا زمین اپنی برکات کو نکالتی ہے یا نہیں، آسمان سے رحمت کی برکھا برستی ہے. اور رزق کہاں سے آتا ہے جی؟ عزت کہاں سے ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ ساری خیر کدھر ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. IMF کے پاس قرضہ مل گیا، قسط مل گئی، ملک خوشحال ہو جائے گا. واہ تیری فوج، تیری تقلید نے تیرے بیڑے غرق کر کے رکھ دیے. تو نے چھوڑا نا نبی کی اطاعت کو، اتباع کو، فرما برداری کو، ہر بچے کلمہ پڑھنے والے کی زبان. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ کون دیتا ہے؟ بس کیا کریں، کدھر جائیں، کس کو کہیں؟ یہ ہے شدت پسندوں کی باتیں، یہ ہے انتہا پسند کی باتیں، یہ بہت سخت آدمی کی باتیں. یہ نہ کی جائے. مل ملا کے چلا جائے، مل ملا کے غرق ہو جاؤ گے، مل ملا کے غرق ہو جاؤ گے. جدا ہو جاؤ، اپنے آپ کو جدا کرو، اعلانیہ جدا کرو، دنیا کو بتاؤ کہ بغاوت محمد الرسول اللہ سے ہوئی ہے، یہ تباہیاں آ رہی ہیں. ورنہ میں بتاؤں وہ سعودی عرب والے، ان کے معاملات بہت ہم سے بھی اخلاقیات پہ پتہ نہیں کس درجے میں ہیں. یہ ساری رحمتیں کیوں ملی ہیں؟ اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے. کسی کی بات نہیں چلے گی، بات رسول کی چلے گی بس. اور کیا ہے؟ تم سے بات وہ آزادی لیتے ہیں اور زمین برکات نکالتی ہے یا نہیں؟ نکلی ہے یا نہیں؟ جب انہوں نے کہا کوئی 4-5 مسلے ہم نہیں بچھانے دیں گے، مریم میٹ کر کے رکھ دیں گے، کسی کی فقہ کا غلبہ نہیں ہے، غلبہ محمد الرسول اللہ کی حدیث کو ہوگا. بس کر کے تو دیکھو، تمہارے گھر سے خزانے نکلیں گے، حیران رہ جاؤ گے. رسول سے جو وفا کرے، اللہ کی عزت کی قسم، نہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے نہ آخرت میں. بس وفا کرو رسول اللہ سے. تو بہرحال وہ بھول گئے اور کیا کہنے دی؟ اعمال سجا دیے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے. فلما نسوا ما ذکروا بہ، ہم نے جو نصیحت جس چیز کی تھی انہیں اس کو بلا دیا. وہ بھول گئے جو نصیحت کی گئی تھی. وہ کیا نصیحت کی گئی تھی؟ کیا نصیحت کی گئی تھی؟ آتی اللہ و آتی الرسول. یہ نصیحت تھی؟ کچھ اور تھی؟ یہ نصیحت کی گئی تھی یہ ہے رسول ہم نے بھیجا ہے، اس کو ہدایت ہم نے دے کے بھیجی ہے. انہی کی اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ادھر اتباع کرو گے اللہ محبت کرے گا. اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے. یہ تھا راستہ. لیکن نہیں ہم نے کہا نہیں، وہ مولوی بھی دلیل دیتے ہی ہیں نا جی، تکلیف تو ہوگی نا. کسی کھانے میں شاید ہو، غور کر لیں، شاید کے کسی جگہ پر کوئی ہو، کوئی نقطہ نکل آئے 12-4 کا. نہیں نکلتا بھائی، کہاں سے نکالے؟ نہیں نکلتا. قرآن کو جدھر سے کھولو گے ادھر سے یہی ملے گا، رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع، رسول کی فرما برداری. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جتنے امام لوگوں تم نے بنائے ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ نہیں کہ رسول کی اطاعت کریں؟ آئے ہے وہ بھی پابند، اور ہم نے ان پابندوں کو اٹھا کر ان کی پابندی خود شروع کر دی. ہم نے کہا یہ کون سا بڑا جرم ہے؟ اسی جرم کی وجہ سے مار دیے جاؤ گے. یہی جرم بنی اسرائیل نے کیا، تباہ ہوئے. یہی جرم ہے. جب وہ بلا دیا نا جو ہم نے انہیں دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب پکے کافر ہو گئے نا، ہم نے ان پر ہر طرح کے دروازے کھول دیے. ہر چیز کے دروازے. کھاؤ پیو یاشی کرو. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے، بما اوتوا، جو ان کو دیا گیا اس کی وجہ سے، اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، وہ مستی میں مست تھے، وہ خرمستیاں کر رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. یاشی ہیں، ہر چیز کھلی ہے، وافر ہے. ایک ہی جو پٹے نے تباہ کر کے رکھ دیے. اگر چاہتے ہو نا کہ دنیا کھل جائے تو پھر اعلان کر دو کھلے کافر ہو جاؤ، پھر تنگی نہیں آئے گی. ادھر تم اعلان کرو، ادھر سے ویزے آ جائیں گے، لے آؤ ان کو، یہ ہمارے ہو گئے.
منافق مارا جاتا ہے میرے ساتھیوں۔ منافق کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ منافق کی کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب اسے کہا جاتا ہے نہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا، آؤ رسول کی طرف۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو دیکھے گا منافق اس سے رکتا ہے رک جانا، بہت پیچھے ہٹتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اسے جب اسے یہ کہا جاتا ہے۔ بتاؤ اے لوگوں، اب فیصلہ آپ کریں، آج کے بعد یہ دعوت دیں کہ لوگوں آؤ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اتباع کریں، یا یہ دعوت دیں کہ لوگوں یہاں فقہ حنفی غالب ہے، جس جگہ پہ وہاں سارے حنفی ہو جاؤ، جہاں فقہ جعفری غالب ہے وہاں سارے جعفری ہو جاؤ، امن ہی امن ہو جائے۔ کیا دعوت دیں؟ آؤ لوگوں رسول کی طرف آؤ۔ کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، تعالوا آؤ، جب کہا جائے گا آؤ رسول کی طرف، آؤ جو رسول کی طرف رسول پر اتارا گیا ہے آؤ، تو منافق کو دیکھے گا کہ وہ اس بات سے گھبرا جاتا ہے، یہ اتنی قوم سارے مخالف ہو جائیں گے۔ ملامت تو ہے نا، جو رسول کے ساتھ اس وقت بھی چلے تھے ملامتیں نہیں ہوئی تھی انہیں، ان کے خلاف تلواریں نہیں نکالی گئی تھی، ان کو بستیوں سے ہجرت پہ مجبور نہیں کیا گیا تھا، مجھے تو آج کوئی نہیں نکال سکتا۔ با اتنا ہی کہیں گے، بچے کہیں گے بابا سٹھیا گیا، فارغ ہو گیا، گاؤں والے کہیں گے اچھا بھلا تھا بابا، بابا بھی پاگل ہو گیا ہے، لگ گیا ہے۔ بس دیوانے بن جاؤ اس حد تک کہ جہاں بھی کوئی ملے، لوگوں رسول کی مانتے ہو کہ اماموں کی تقلید کرتے ہو؟ رسول کی مانتے ہو اماموں کی مانتے ہو؟ اور رسول کی مانو، اور رسول کی مانو، اور رسول اللہ کی فرامین پڑھو، وہ اللہ کی کتاب کو سمجھو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے ساتھیوں یہ تھی میری گزارشات آپ سے، ان کو سمجھو، ان کو سینے سے لگا دو۔ یہ صدا ہے ہماری، یہ پکار ہے ہماری، یہ دعوت ہے ہماری۔ دنیا کے ہر مسئلے کو یاد رکھو مسلمانوں، کتاب و سنت ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے مسئلے جا کے عدالتوں میں حل کرواتے ہیں، وجہ کہ لوگوں کو قرآن و سنت پہ اعتماد ہے۔ عدالتیں جب خوب کام خراب کر دیتی ہیں پھر فیصلہ کہاں ہوتا ہے جی؟ گاؤں کی پنچایت میں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب فیصلہ پہلے ہی اللہ کی کتاب ہے، مسجد میں آ جائے دونوں، ہمارا جھگڑا ہو گیا جی، ہمارا اختلاف ہو گیا ہے، وہ اس اختلاف کا حل قرآن و حدیث میں ہمیں دکھائیں کیا ہے۔ فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، خوب پیسے لگا کے سرکشوں کے نظام میں داخل ہو کے پھر جب مسئلہ گاؤں میں آ کے حل ہوتا ہے۔ اس لیے سارے معاملات کو اللہ کی کتاب پہ حل کرنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھو، اس نظام نے تباہی مچا دی ہے، فساد ہی فساد بپا کر دیے، لڑائی جھگڑے۔ یہ اتنا بہترین نظام ہے، فیصلے کے لیے گئے ہوتے کچہری میں بندہ مار دیتے۔ وہ کیوں مار دیا؟ پتا ہے اس نے چھوٹ جانا تھا، اس نے ہمارا ابا مار دیا تھا، ہمیں پتا تھا اس نے بری ہو جانا ہے، پھر بری ہو کے بھاگ جاتا، ہم نے ادھر مار دیا۔ کتنا اعتماد ہے۔ اگر انہیں قرآن سنایا جاتا کہ لوگوں 3 فیصلے آسمان کے رب نے سنائے ہیں، سب سے بہترین فیصلہ ہے بغیر کچھ لیے معاف کر دینا۔ جب بغیر کچھ کیے معاف کر دیا جائے دشمنیاں بڑھتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ہائے جس نے زیادتی کی ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے مجھ سے غلطی ہوتی ہے، یار ان کا دل بڑا ہے، ان کا جگرا بڑا ہے۔ لیکن ہم بھی جب اچھی طرح پھنس جاتے ہیں نا، اور پھر کوئی احسان کرے تو اس کو احسان سمجھتے، ویسے نہیں سمجھتے۔ میں نے ویسے ہی بری ہو جانا تھا، کون سا میں نے پھانسی لگنا تھا۔ یعنی احمق نہیں ہونا چاہیے۔ پتا چلا کتاب و سنت کو نہ جاننا اور اماموں تقلید کی باتوں نے قوم کو بالکل گھٹیا بنا دیا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا ہے اور ہم احسان کا جواب احسان سے دیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ سبحان